جڑچلا کی عوام کے لیے خوشخبری، لائقہ سلائی مشین و اسپیٹ پالی تھریڈ ڈیلر سید عظمت اللہ نے کہا کہ ہمارے یہاں ہم اقسام کے سلائی مشین واجبی دام پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ عبدالستار ٹیلرنگ میٹیریل شاپ، کے پی اسٹریٹ، بادپلی۔ مزید تفصیلات کے لیے 9959856971 پر ربط پیدا کریں۔ لائکا ڈیلکس ماڈل لائکا، لنک ماڈل لائکا، پیکو زگزیگ ایڈیشن 95 T10۔ السلام علیکم ناظرین، NH ٹی وی میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ مفتی خالد محی الدین قادری نے چنا ویلی عیدگاہ میں نماز عید الاضحیٰ کی امامت کی۔ بعد ازاں انہوں نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ قربانی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام سے منسوب ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر کے اطاعت و فرما برداری، دین پر کامل استقامت اور جانثاری کی عظیم تاریخ رقم کی۔ اسوہ ابراہیمی کی اتباع میں ہی نجات کی کلیدی اور کامیابی کی دلیل ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے قربانی مانگ رہا ہے تو پہلے دن صبح اٹھ کے 100 قربانیاں تو دے دیے، اس کے بعد دوسرے دن پھر وہی خواب رات میں دیکھتے ہیں۔ جب رات میں وہ خواب دیکھا گیا تو پھر صبح پریشان ہو گئے کہ اب صبح میں میرا کیا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آخر مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تیری کیا رضا ہے، تو اللہ پاک کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو پھر دوسرے دن بھی 100 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیتے۔ جب 2 دن بھی اللہ کی راہ میں اونٹوں کی قربانی ہو رہی ہے تو تیسرا دن جب آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ پھر سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہی ذبح کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو۔ اور اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک ہی بیٹا نصیب فرمایا ہے۔ کتنے بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے؟ ایک ہی بیٹا ہے۔ آپ کو ایک ہی بیٹا کئی منتوں آرزوؤں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نصیب فرمایا ہے۔ بڑے برسوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت کا پوسٹ، نبوت کا جو درجہ عطا فرمایا ہے، وہی درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نصیب فرمایا۔ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد ماں باپ کے ہمیشہ نقش قدم پر ہوتی ہے، اسی لیے ماں باپ سے میری ریکویسٹ اور گزارش ہے کہ تم ایسا راستہ اختیار کرو جو سیدھا ہو۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راستہ پسند ہے وہی راستہ اختیار کرو، یقیناً تمہاری اولاد بھی تمہارے نقش قدم پر چلے گی۔ اگر تم دنیا کی ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارو گے تو یقیناً ایک دن تمہاری اولاد بھی اسی راستے پر چلے گی۔ اگر تم اللہ کی رضا کے خاطر جئیں گے اور اللہ کی رضا کے خاطر مریں گے تو یقیناً تمہاری اولاد بھی اللہ کی رضا کے خاطر جئے گی، اللہ کی رضا کے خاطر مرے گی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔